أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وعترة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بعد نہایت ہی عزت و احترام دلائق بزرگوں دوستوں عزیز بچوں حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان پیدا فرمایا مسلمان پیدا فرمان تو بعد اپنی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور تیسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا جماعت کے اہل سنت کو پیدا فرمایا حضرات کرام نظر جس موضوع پہ پڑھنا گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے استقامت فی الدین یہ مطلب ہے کہ جدوں اللہ رب العزت کی ذات پہ بندہ ایمان لے آوے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ایمان لے آوے اس وقت پھر کائنات کی جو تکالیف جو مسائل بندے کے ہوتے آ جان بندہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نو چھٹے اور نہ او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پیچھے ہوئے مسائل زندگی دا حصہ نے تکالیف زندگی دا حصہ نے لیکن انہاں تکالیفاں دی بنا تے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ذات چھڑ دے دی ذات نو چھڑ دینا اس سراسر اسلام دے اصولہ کے خلاف ہے جو لوگ مسائل برداشت کرتے رہے اللہ کی ذات کے کامل یقین رکھتے رہے اللہ کریم کا انہاں لوکاں نال وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کی دنیا کے اندر انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے گا استقامت کا معنی صرف اتوں تک محدود نہیں بلکہ استقامت دیاں 4 قسماں علماء نے بیان فرمائیاں نے سب تو پہلے استقامت فی العقائد کہ انسان نے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں آنی چاہیے جی چیز کو بندہ ایک دفعہ مضبوطی دے نال پکڑ لے پھر ساری زندگی ہوتے قائم رہے دوسری استقامت کی جڑی قسم ہے استقامت فی الاعمال کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ذمہ فرائض لگائے ہیں جو واجبات انسان کے ذمہ لگائے ہیں انسان انہاں
فرائض تے انہاں واجبات دے اوتے کو مکمل پکڑ کے انہاں دے مداومت اختیار کرے۔ تیسرا استقامت فی الطاعات، یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہی گئی ہر گل نو مننا، اور اس طرح مننا جس طرح کہ اللہ و رسول نے منن کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور چوتھی جڑی قسم ہے نیکیاں دے اوتے استقامت، یعنی جدوں بندہ نیکیاں شروع کر دے پھر اس طرح نہیں کہ آج کر لی کل چھڑ دی، کل کر لی پرسوں چھڑ دی، پرسوں کر لی ایک دن کر لی ایک دن چھڑ دیتا، اس طرح بھی بلکہ ہوتے استقامت ہر وقت بندہ نیکیاں ہی کرتا ہے۔ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق استقامت کو پکڑ لیتا ہے، یعنی دین کے رستے دے اوپر قائم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ شاء اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جے لوگ کہتے ہیں کہ ساڈا رب اللہ رب العزت ہے، صرف مالک کائنات اللہ دی ذات، ثم استقاموا، پھر وہ دے اوتے ڈٹ گئے، تکالیف آئیاں، مصائب آئے، مشکلات آئیاں، لوگوں نے اللہ دے رستے تو اللہ دی ذات تو اللہ دے رسول دی ذات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بندہ کوئی درا کی طرح ڈٹ گیا۔ اللہ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ، پھر انہوں نے اوپر اللہ کے فرشتے آنے لگے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آگے کی بندے نو کہتے ہیں اللہ تخافوا، بندے ڈری نہیں، ڈری نہیں، اس فرشتے تیرے نال، ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا، تو کلا نہیں اسی تیرے نال بلکہ رب کی ذات خود تیرے نال، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور پھر فرشتے آ کے اللہ رب العزت کی اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جہی یہ جنت اللہ رب العزت نے خاص و خاص انہاں بندیاں کے واسطے تیار کر رکھی۔ یعنی اللہ کے فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ جڑی تسی استقامت اختیار کی ہے، جڑی صبر اختیار کی ہے، مداومت اختیار کی جے، وہ دے بدلے اللہ رب العزت تانوں جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ اگے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی فرشتے اس دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کی زندگی کے اندر تواڈے مددگار، تواڈے دوست، اولیاء ولی دوست، وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو جنت عطا کر دی جائے گی، اس جنت کے اندر جو تسی چاہو گے اللہ تعالیٰ سارا کچھ مہیا کرے گا۔ وَلَمَنْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایک خواہش کرنے کی ضرورت ہے، دل کرے گا یہ چیز کو مل جائے، اللہ کا جب حکم ہوگا بندے وہ چیز عطا کر دے۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، پہلے وہ نعمت اللہ تیرا عطا فرما رہا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے استقامت اختیار کی تھی، اور استقامت بدلے پھر غفور رحیم رب کی طرف اللہ کی طرف نعمت جاری و ساری لگن دی۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی راہ دے اوتے ڈٹ جان والا، اللہ کی خاطر مصائب تکالیف برداشت کرنے والا، گویا کہ اللہ کا دنیا کے اندر اللہ کی رحمت حقدار، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت حقدار۔ اگر ایسے آیت کریمہ کے تھوڑا جا غور فکر کریے، آیت کریمہ کے دو حصے، پہلے حصے دی جہاں مطلب ہے وہ کا مطلب ہے شان بندگی۔ شان بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے جو حصے کام نے وہ کرنے والے نے کہ مولا منو توفیق عطا فرمائی، میں تیری ذات ایمان لے کے آیا، انہیں دنیا کے مسائل مشکلات جو مرضی کر لے، مولا میں تیری ذات کو کدے پیچھے نہیں ہٹا رہا، دین اسلام کے اندر میں استقامت اختیار کر لی، مولا جو مرضی ہو جائے، نہ تیری ذات کو پیچھے ہٹا گا، نہ تیرے رسول کی ذات کو پیچھے ہٹا گا، نہ دین اسلام کو پیچھے ہٹا گا۔ ایک بندہ اپنی آجزی کا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں بے شک کمزور اور ناتمام ہوں،
لیکن مولا تیری ذات کو چونکہ میں مان لیا اس واسطے میں تیری ذات کو زندگی بار پیچھے نہیں ہٹا. اور پھر اگلی آیت کے اگلے حصے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، شان بندہ نوازی ہے. کہ اللہ کہتا ہے بندے تو میری ذات کی خاطر مسائل برداشت کیا کرنا ہے، تکالیف برداشت کیا کرنا ہے. پہلے سے تم بے یارو مددگار نہیں چھٹا گی، تم کلیا نہیں چھٹا گی، بلکہ تم دنیا کا کوئی ساتھی عطا کرا نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اسی جنت میں فرشتے تیری مدد دے واسطے بھیجا جے دے کہ کوئی جان دے تو دلاسا بھی دیں گے، تو بشارہ بھی دیں گے. اور جو قیامت والے دن اللہ کریم نے تیرے واسطے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جنہاں جنتاں دے اندر اعلیٰ نعمتاں اللہ نے فقط تیرے واسطے کھائی. اور اسی طرح کی آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ شاہد الا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اللہ کی ذات کو ایمان لے عمل بیان ڈٹ جاتے ہیں فلا خوف علیہم، انہوں نے دنیا میں بھی کوئی ڈر نہیں، انہوں نے قبر میں بھی کوئی غم نہیں، اور جو قیامت والے دن بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، اے لوگ جنت اصل حقدار ہیں، خالدین فیہا، اور اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جنت میں داخل کر دے گا پھر وہ جنت کے اندر ہمیشہ کے واسطے چلے جائیں، پھر کدے واپس نہیں آنا. جزاء بما كانوا يعملون، اے اللہ تعالیٰ انہوں کو ثواب عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا. اس کام کی جو کام وہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے واسطے کرتے ہیں. گویا کہ استقامت دین کا بنیادی مقصد بھی کہہ سکتے کہ جو اللہ کی ذات کو مان لیا پھر اللہ کی ذات کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور حضرت محترم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورے حاضر دورے مقدس کے اندر آپ ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تشریح کر دیا ہوا ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا للہ بطاعتہ ولم یروه آدان فعلا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے اطاعت کا حکم دیتے ہیں ہر بندے کو رب کی اطاعت کے اوپر قائم ہو جانا چاہیے، رب کی اطاعت کے پیچھے نہ جانا چاہیے. اور آپ نے ارشاد ولم یروه روغان فعلا، آپ نے جس طرح لومڑی کدی ادھر جاتی کدی ادھر جاتی کدی ادھر جاتی ہے، لومڑی کی طرح نہ ہو جاؤ، ادھر ادھر جان کی ضرورت نہیں. جس طرح لومڑی کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر اپنا راستہ بناتی ہے، آپ نے شاید رب کی ذات کو بنے اور رب کی ذات کی اطاعت کو مان لیا ہے. گویا کہ میں نے وہ اطاعت کے اوپر استقامت اختیار کرو، ادھر ادھر جان کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہویا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا، یا رسول اللہ من کوئی ایسی نصیحت کرو کہ یہ نصیحت کرنے کے بعد من کسی کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی کسی دوسرے بندے کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یا رسول اللہ اس طرح کوئی نصیحت منو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے، میں رب کی ذات ہے ایمان لے کے آیا، تم مستقیم پھر اس گل دے کے ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو. اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو بندہ استقامت اختیار کر لینا ہے کسی کو جان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات سارے سامنے کہ آپ کا آقا سی امیہ بن خلف کتنا ظلم کرتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے کے اندر رسی پا کے بچے کو پیچھے لا دیتا، بچے آپ کو مار دے، آپ کی رسی کو گردن کی طرح کھینچ دے، آپ کے گردن میں جو خون نکل آتا، پھر کہ کہتا تپتی ریت دے اتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کے اتے پتھر رکھ دیتا اور مطالبہ کرتا ہے کہ بلال رب کی ذات کو پیچھے ہٹا، رب کی ذات کو چھوڑ دے،
تو میرا بڑا فرما بردار غلام سے اللہ کو چھاڑ دے، اللہ دے رسول کو چھاڑ دے، محمد بن عبداللہ کو چھاڑ دے، میں تیرے سال کا اثاثہ دوبارہ بحال کر دیا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جواب اس کی کیا دے، آہد آہد آہد، اور رابی کے اور رابی کے، اور آپ بتاتے کہ میں لات و عزا اور جنہ جنہ بتا سے تسی عبادت کرتے ہو، میں سارے کا انکار کرنا ہے، میں فقط اس رب کا اقرار کرنا جڑا کہ مالک کائنات، یعنی ہر طرح جو تکالیف دتیاں کیا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھی رب کی ذات کو پیچھے نہیں ہٹے۔ حضور ایک صحابی نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل نے صرف اسلام لے آنے کی وجہ تو شہید کر دیا۔ انہوں کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم گاہ کے اندر نیزہ مار کے آپ کو شہید کیا گیا۔ اور انہوں نے بیٹے، یہ کوئی خاندان ہے، حضرت یاسر، انہوں کی بیوی، پھر انہوں نے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ظلم کیتا گیا، آپ کے کپڑے اتروا کے تپتی ریت کے اوپر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا کے آپ کے جسم کے اوپر پتھر رکھ دیتا گیا اور مطالبہ سے بیٹھ کے اے عمار اللہ تو پیچھے ہٹ جا، اللہ کی ذات کو ایمان ختم کر دے، جنہیں محمد کی ذات ہے تو ایمان کا دعویٰ کرنا ہے، اس دعوے کو پیچھے ہٹ جا، اسی طرح چھڑ دیا گے تو اثاثہ بھی دیا گے، سب کچھ کریں۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کو کلمات نکلتے ہیں، جان پہ اجازت دیے، نہ اللہ کو چھاڑ سکتا نہ اللہ کے رسول کی ذات کو پیچھے ہٹ سکتا۔ کئی دفعہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکالیف دیا جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گولو گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکھاں وچ آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے اس پاکواز صحابی بھی حالت ذات میں دیکھا، اور نبی جس نبی نے کلمہ پڑھنے والے ہو صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ تو اتنی تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں، ذرا سوچو اس نبی دے دل دے اوتے کی گزری ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں اس پہلو والا یاسر، اے یاسر کے بچیو صبر کریو، وَإِنَّ مُوعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تسی ایمان لے کے آئے، اللہ کی ذات کو منیا، اللہ نے رسول کی ذات کو منیا، اور آگے بدلے تو طرح طرح کی تکالیف دیا گیا، میں محمد تو نال وعدہ کرنا کہ اللہ نے بدلے تواڈے واسطے جنت تیار کر دے۔ انہوں کہتے ہیں استقامت فی الدین، کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن رب کی ذات کو پیچھے نہیں کرتا، اللہ کی رسول کی ذات کو اگر مان لیا ہے، جو تکالیف جو مصائب آپ کریں برداشت بندہ کرے، نہ اللہ کو چھڑے نہ اللہ کے رسول کو چھڑے۔ حضرت خباب بن الارت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے، حضرت خباب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت ہے، ایک دفعہ حضرت امیر المومنین اور حضرت عمر فاروق نے نا حضرت خباب کے پیچھے نا سفید ذرا برستے داغ ہوتے ہیں نا، سفید داغ آپ کے پچھلے کاٹ جو ہوتے ہیں سفید داغ ہو سکتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو بلایا، پوچھا کہ خباب نے تیرے پیچھے کاٹ دے ہوتے کمر دے سفید داغ دے جس طرح برستے داغ ہوتے ہیں، وجہ کی؟ تو حضرت خباب نے عرض کی امیر المومنین، یہ اس وقت کی گل ہے جس وقت تسی اسلام کے مخالف سو، اسلام کے دشمن سو، اسی اپنے دل کے اندر اسلام کی شمع روشن کی تھی اور اسلام لیانے کی وجہ نال کفار نے پکڑیا، انگارے جلائے اور انگارے جلا کے مجموعہ کمر کے بعد انہوں نے اسے لڑا دیتا۔ امیر المومنین میرا قصور سے اتنا سی کہ میں اللہ کو مانتا سی، اللہ نے رسول کو مانتا سی، وہ دے بدلے میں وہ ساری تکلیفہ دیتی ہیں گیا۔ اے امیر المومنین میرے جسم کے وچوں چربی پگھل گئی اور چربی انہاں کوئلیاں دے اوتے گری اور انہاں کوئلیاں نوں میرے جسم دی چربی نے ٹھنڈا کیا۔ اے امیر المومنین اس وقت صرف اسلام میں آمد کی وجہ نال سانو تکلیف دیتی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یعنی پچھلی
کمر تو کپڑا چکیا اور آپ کے جسم کو بوسے دینے لگے، چمبا لگے اور کہنے لگے آپ کتنی مقدس کتنی فضیلت والی تیری کمر ہے، جی صرف اللہ دے رسول دی ذات کے ایمان یا عمل کی وجہ نہ تکلیف اور مبتلا کر دیتی۔ تو ذات مطلب استقامت ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھو، صحابہ کی استقامت کی حیثیت سے مثالہ قائم کی ہیں کہ پڑھ کے بندے کا ایمان منور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کفار نے پکڑے اور ماریا، انہیں اس حد تک ماریا حتیٰ کہ آپ کے بارے چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی جان کے خطرے پہ گئے، آپ کے گھر والے مایوس ہو کے پتہ نہیں بچنے دیں کہ نہیں، ساری صبح کو لے کے شام تک بے ہوش رہے، نہ کھاتا نہ پیتا۔ شام اس کا آنکھ کھلی، قبیلے والے موجود تھے، ایک کو سوال کیا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت نہ پوچھو، دسو میرے یار محمد کی حالت۔ صحابہ نے اس طرح کی مثالہ قائم کی تھی۔ اس وقت رات مطلب استقامت کی چیز ہے کہ جو اللہ کی ذات دے اوتے ایمان لے آئے، پھر اس طرح کا ایمان لے کے آئے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے کہ کوئی بھی تو اللہ کی ذات کو دور نہ کر سکے۔ استقامت کی دوسری قسم ہے استقامت فی الاعمال۔ استقامت فی الاعمال کی ہے کہ انسان کے عمل کے اندر استقامت آ جائے۔ مثال کے طور پر ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ایک بڑا بڑا اللہ کا فرض ہے، ان استقامت فی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اسی نماز 5 وقت ادا کریے، ایک پڑھ کے 2 شرط یا 2 پڑھ کے 3 شرط، اس طرح کی ہونا چاہیے۔ استقامت فی الاعمال کی ہے کہ جو عمل تسی کر رہے ہو وہ واسطے استقامت اختیار کر لو، ہمیشہ اختیار کر لو۔ قرآن کی تلاوت ہے، تسی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، روزہ نہ کریا کرو، تسی کوئی بھی نیکی کرتے ہو وہ تو استقامت اختیار کر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے بات ہے ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حضور نے فرمایا کہ سب تو بہترین عمل جڑا اللہ تعالیٰ کو سب تو زیادہ محبوب تے پیارا ہے وہ عمل ہے جے تے استقامت اختیار کی ہے، جے تے مداومت ہمیشہ اختیار کی جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب تو زیادہ محبوب ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگر جو چھوٹی جی نیکی ہے، چھوٹا جا عمل ہے، لیکن اگر ہمیشہ وہ کرتے رہے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ رضا شاہ سلام اللہ علیہ آپ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضرت علقمہ کہتے ہیں ام المؤمنین سوال دسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے اعمال کرتے تھے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن مختص کیتے تھے کہ آج کا اے عمل کرنا ہے، آج کا اے عمل کرنا ہے، آج کا اے عمل کرنا ہے، یعنی اعمال کے پیارے نال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مختص کر کے رکھے؟ تو ہم صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ ارشاد میں نہیں، حضور نے کوئی دن مختص نہیں کر رکھے سی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کام کرتے سی آپ مسلسل اس کام کو کرتے سی، اور تے مطابق استقامت اختیار کرتے سی۔ اگر آپ ارشاد میں کیا تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جڑا اس طرح کے اعمال کر سکے؟ یعنی جس طرح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کو ہمیشہ واسطے کرتے سی، اور تے استقامت اختیار کرتے سی، کیا تواڈے وچ کوئی ایسا ہے کہ عمل کرے اور ہمیشہ واسطے تے مطابقت اختیار کرے؟ تو اس واسطے استقامت فی الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرے پھر ہمیشہ واسطے کرے۔ اور ایک بزرگ فقیہ ابو لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انسان استقامت اگر دیکھتے ہوئے نا جب انسان کے 10 کاموں کو جج کرو، انسان کے 10 اعمال کو دیکھو، اگر انسان کے 10 اعمال کے اندر استقامت پائی جاتی ہے پھر اس بندے کے ایمان کی گواہی دیتی جا سکتی۔ پہلی آپ نے شرط ہے کہ انسان کی زبان دیکھو، کیا انسان کی زبان غیبت کرتی ہے؟ کیا انسان کی زبان غیبت کرتی ہے؟ اگر انسان کی زبان غیبت نہیں کرتی اور اگر کے قائم رہتا ہے اس بندے کے اعمال کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی. تو پہلا انسان کو کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی کے بارے میں برا خیال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے سوئے ظن سی کرنے انسان کو دوسرے کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے گا. کیوں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اللہ فرماتا ہے کہ برے گمان تو بچو کیونکہ یہ برا گمان ہے انسان کا گناہ ہوتا ہے. اس واسطے برے گمان کو بچنا چاہیے. تیسرا اشارہ تھا کہ سدری دا مذاق نہیں اڑانا. بلا یسر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. اللہ فرماتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ جو دا مقام و مرتبہ تھوڑے تو زیادہ ہوگی. اس واسطے کسی کا مذاق نہ ہو. چوتھا اشارہ تھا کہ انسان کی چشم پوشی, انسان کی آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مومنوں کو کہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو, اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو. اپنے محلے کی بیٹیاں دیاں نو اپنی بہنیں سمجھو. اپنے رشتہ دار کے اندر رشتہ داری کے اندر یہ جو یہ چچا دیا پھوپھی دیا جو بھی بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنی سگیاں بہنوں کی طرح ٹریٹ کرو. اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو. اور پنجواں اپنے اشارت ہے کہ صدق اللسان, تمہاری زبان ہمیشہ سچ بولے, زبان ہمیشہ سچ بولے. چھٹا اپنے اشارت ہے کہ جڑا مال تسی حلال کماندے ہو اس حلال مال دے جو اللہ دے رستے دے اوتے بھی خرچ کیتا. اور ساتواں اپنے اشارت ہے کہ جو حلال کمال تسی کمایا ہے اس حلال کما مال کو کدے بھی فضول خرچی کے اندر نہیں خرچ کرنا. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچ نہیں وہ شیطان کے بھائی. اور جب آپ نے اشارت میں کہ 5 وقت نماز ادا کرو, 5 وقت نماز یہ لازم ادا کرو. جو آپ نے اشارت میں کہ انسان کو ہمیشہ تکبر اور غرور تو بچنا چاہیے. اور آخری آپ نے اشارت میں کہ ہمیشہ اپنے عقیدے کے اوپر کاربند رہو. جو اللہ نے سیدھا رستہ عطا فرمایا ہے اس سیدھے رستے کے اوپر قائم ہوتا ہے. تو آپ مثال میں 10 اعمال ایسے ہیں کہ جہاں بندہ نے استقامت اختیار کر لیتا ہے وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہے. تو استقامت کی اعمال کی چیز ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے انہیں نیک کاموں کے مداومت اختیار کرے, مداومت اختیار کرے. اور یاد رکھو استقامت ہمیشہ رب کی طرف ملتی ہے. انسان کے اندر کوئی کمال نہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس قدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کی وصیت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم. اے علی کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ کے استقامت اختیار کرے. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں یعنی کہنا کہ میرا رب اللہ ہے اور میں نے کامل یقین رکھنا ہوا لیکن نال میں بھی ایمان رکھنا کہ استقامت کی توفیق اس وقت میرے رب نے مجھے عطا کرنی ہے. میرا رب مجھے استقامت کی توفیق عطا فرمائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ میں جب اتنا جواب دیتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ابو الحسن تنقیل مبارک ہوئے. اور تو مطلب ہے کہ علی تو گھر کی پہ تک پہنچ گیا ہے یعنی کہنا ساڈا کام ہے استقامت دینا مالک کائنات ہے. تو ذات محترم اعمال کے اندر استقامت ہر بندے کو اپنانی چاہیے. نماز ادا کرنی ہے ہمیشہ ادا کرو, قرآن کی تلاوت ہے ہمیشہ ادا کرو, لبا کے درود پاک ہے ہمیشہ ادا کرو. نیکی دے کم جو بھی اسی کرنے ہیں وہ دے اندر استقامت انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے. اور پھر تیسرا جو استقامت کی قسم استقامت فی الطاعات. طاعت کی جو اللہ نے کیا جو اللہ کے رسول نے کیا وہ دے اوتے کما حق کو عمل کرنا. اسی دنیا میں آئے ہیں اللہ رب العزت نے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا کے اوتے جا کے تیری عبادت کرانا. اور استقامت فی الطاعات کی کہ جو رب نے کیا وہ کی گل ماننا وہ دے اوتے عمل کرنا, جو اللہ کے رسول نے کیا وہ دے اوتے عمل کرنا. ان استقامت فی الطاعات کہتے ہیں. اور آخری نیکیاں کے اوتے استقامت, نیکیاں کریا کرو, زیادہ کریا کرو.
میں کتنی بار گزارش کیا کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں نا انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہی الدنیا مزرعۃ الآخرہ استقامت الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی رب کو مان لیا پھر وہ اسے قائم رہتے ہیں رب کی ذات تے بھی قائم رہتے ہیں اور رب کے احکامات تے بھی قائم رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی ساتھاں اس بدلے کو عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت سانو اپنی ذات دے اوتے اپنے عقائد دے اوتے اپنے اعمال دے اوتے استقامت اختیار فرمائے اللہ تعالیٰ سان دین و دنیا کی ساتھ آ رہے ہیں ساتھ کا عطا فرمائے وعلینا الا البلاغ المبین سبحان